شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر یقین لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ خبردار، بے شک وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس نے اس کے ارد گرد کو روشن کیا تو اللہ نے ان کا نور لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یا ان کی مثال آسمان سے ہونے والی بارش کی سی ہے جس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہے۔ وہ موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو چھین لے۔ جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بینائی کو لے جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا، پس اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں وہاں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں اس جیسا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، چاہے مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر۔ جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی اس مثال سے کیا مراد ہے۔ اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ عہد کو توڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے مضبوطی سے باندھا گیا، اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ بولے کیا تو اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ وہ بولے تو پاک ہے، ہم تو بس وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو خدا نے فرمایا اے آدم ان کو ان کے نام بتاؤ، اور پھر آدم نے ان کو ان کے نام بتا دیے۔ تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جو چاہو خوش ہو کر کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس جگہ سے نکال دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین میں تمہارے لیے ایک وقت تک رہنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو اس تورات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچ کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر آسان ہے جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کی جگہ کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا پھر تمہیں نجات دی اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنے ان لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم سے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہر طور پر نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے،
پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوش ہو کر کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو توبہ توبہ، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ دیں گے۔ تو ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کی روزی کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار سے سبزیاں، ککڑیاں، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور سابی تھے، جو بھی اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو بلند کیا اور کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ اور تم ان لوگوں کو تو جانتے ہو جنہوں نے تمہارے درمیان ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ پس ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے عبرت بنایا جو اس وقت موجود تھے، اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہمارا مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں نادان بنوں۔ وہ بولے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ بیل کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ نہ بہت بوڑھی نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، سو وہی کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ بولے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اور واضح کرے کہ وہ بیل کیسی ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ بیل ایسی ہو جس سے نہ زمین جوتی گئی ہو اور نہ کسی کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، سلامت ہو، کوئی داغ نہ ہو۔ وہ بولے اب تم نے ٹھیک بات کہی۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس معاملے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، حالانکہ اللہ اس بات کو ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے کہا اس بیل کے ایک حصے کو اس مقتول پر مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے لوگوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان سے وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف دلیل بنائے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، بس اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور صرف گمان رکھتے ہیں۔
پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی پر افسوس، ان کی کمائی پر افسوس۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں آگ چھوئے گی نہیں مگر چند گنتی کے دنوں کے لیے۔ کہو کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے؟ پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جو کوئی برائی کمائے اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں، وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہی جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم میں سے چند لوگوں نے اس کے بعد منہ موڑ لیا اور تم میں سے اکثر نافرمان ہو گئے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا اور نہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں دھکیل دیا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، پس ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کی مدد کی۔ تو کیا ہر بار جب کوئی رسول تمہارے پاس ایسی بات لے کر آیا جو تمہارے دل کو پسند نہ آئی تو تم نے تکبر کیا، کچھ کو جھٹلا دیا اور کچھ کو قتل کر دیا؟ اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، پس ان میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس تھی، اور اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح کی دعائیں کرتے تھے، پھر جب وہی چیز ان کے پاس آئی جسے وہ پہچانتے تھے تو ان کا انکار کر دیا، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں کہ وہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کا انکار کریں، اس ضد میں کہ اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے نازل کرے۔ پس وہ غضب پر غضب میں مبتلا ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، اور جو اس کے بعد آیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہو پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم ایمان والے ہو؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری بات کا حکم دیتا ہے۔ کہو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ لیکن وہ کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ضرور انہیں سب سے زیادہ زندگی کا خواہش مند پاؤ گے، اور مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال زندگی ملے، حالانکہ اگر اسے اتنی عمر بھی دی جائے تو وہ اسے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کہہ دو جو جبرائیل کا دشمن ہے تو سن لے، اس نے تو یہ قرآن اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کیا ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو بھی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف کھلی کھلی آیت نازل کی ہیں، اور ان کا انکار صرف فاسق ہی کرتے ہیں کہ
کیا ہر بار جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ اسے توڑ دیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں جو ان کے پاس تھی، تو کچھ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور وہ اس چیز کی پیروی کرنے لگے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے بارے میں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ پیروی کرنے لگے ان چیزوں کی جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھیں، حالانکہ وہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، پس تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور نفع نہ دیتی، اور یقیناً وہ جان چکے تھے اور جو شخص اس چیز کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہتر بدلہ ہوتا، کاش وہ سمجھتے۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب ہوں یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے تھے؟ اور جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں، محض حسد کی وجہ سے اپنے دلوں سے، اس کے بعد ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، پس تم درگزر کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حق بھیج دے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے نیکی میں، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی خواہشیں ہیں۔ کہو اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہاں، جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے اور نیکی پر قائم ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو علم نہیں رکھتے وہی بات کہتے ہیں۔ پس اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں ان کے نام کا ذکر روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کا ان میں داخل ہونا بھی جائز نہیں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، پس تم جہاں بھی رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، حالانکہ وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں علم نہیں ہے کہتے ہیں اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی انہی جیسی باتیں کہہ چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ یقیناً ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تم سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ کہہ دو اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس علم کے جو تمہارے پاس آ چکا ہے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ پوری کر دکھائیں تو خدا نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا، اور میری اولاد سے بھی؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مقام عبادت اور امن کی جگہ بنایا، اور فرمایا، ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے جو اس پر ایمان لائیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ اللہ نے کہا، اور جو انکار کرے گا اسے تھوڑا سا دنیا کا فائدہ دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں ڈالوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول کر، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مسلمان بنا، اور ہماری نسل سے بھی ایک امت مسلمہ بنا، اور ہمیں اپنے احکام دکھا، اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیت پڑھ کر سنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے وہ بے وقوف ہے، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بڑا انعام دیا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلام اختیار کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے رب کے سامنے اسلام اختیار کر لیا۔ اور یہی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تم مسلمان ہی رہنا جب تمہیں موت آئے۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، جو ایک ہی اللہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور وہ یہودی و نصرانی کہتے ہیں، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تاکہ ہدایت پاؤ۔ کہہ دو، نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں، جو یکسو صرف اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کہو، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل ہوا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، اور ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پس اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو وہ مخالفت میں ہیں۔ پس اللہ تمہیں ان کے مقابلے میں کافی ہے، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بے وقوف لوگ کہیں گے، کس چیز نے انہیں ان کے پہلے قبلے سے پھیر دیا؟ کہہ دو، مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے،
وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بات بھاری تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور تمہیں ایسے قبلے پر پھیر دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ گے، تو بس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی طرف کرو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہو، اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتا ہے۔ اور اگر تم نے علم کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تم بھی ظالموں میں سے ہوگے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم سب جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف رخ کیا کرو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت دلیل نہ ملے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا۔ پس ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسے ہم نے تمہیں ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیت پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص حج یا عمرہ کرے بیت اللہ کا تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور حق کو ظاہر کر دیں، تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور اسی حالت میں مرے ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے گئے ہیں، یقیناً ان سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم لوگ وہ وقت دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لٹایا جاتا تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔ اے لوگوں، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ کافروں کی مثال اس شخص جیسی ہے جو ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ سنے نہ جواب دے سوائے ایک آواز اور پکار کے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اگر تم اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، لیکن جو مجبور ہو جائے، نہ بغاوت کرے نہ حد سے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان سے نہ بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا۔ کیسے برداشت کریں گے یہ لوگ آگ کو؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہی لوگ سخت جھگڑالو ہیں۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ، آخرت کے دن، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے، اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب وعدہ کرے تو پورا کرے، اور سختی اور مصیبت کے وقت صبر کرے۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص، برابر کا بدلہ فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے سے اس کا مطالبہ کیا جائے اور اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ پھر جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے اور اگر وہ کچھ مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ تقوی والوں پر حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے تبدیلی کی، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ البتہ جو شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرفداری یا گناہ کے اندیشے سے اصلاح کر دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزوں کے چند دن گنتی کے دن ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ پھر جو خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی کھلی نشانیاں اور حق و باطل میں فرق۔ تو جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں،
میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پس انہیں بھی چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہوا کہ تم اپنے دلوں میں خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، پھر روزہ مکمل کرو رات تک۔ اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کو رشوت دے کر لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ظلم سے کھانے کے لیے، ایسا نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے محمد، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے اور حج کے لیے نشانیاں ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم احرام کی حالت میں گھروں میں پیچھے کی طرف داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی تقوی اختیار کرے اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہ کرو، کیونکہ زیادتی صرف ظالموں کے خلاف ہے۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور حرمتوں کا لحاظ بھی برابری پر ہے، پس جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے برابر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان نیکی کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حج و عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر ہے، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ اور جو کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور سر منڈوانے والے، تو اس کا فدیہ روزے یا صدقہ یا قربانی ہے۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو عمرہ کرے حج سے پہلے وہ قربانی کرے جو میسر ہو، اور جسے میسر نہ ہو وہ 3 روزے حج کے دوران رکھے اور 7 جب واپس لوٹے، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، جو ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ کوئی فاحش بات کرے، نہ گناہ اور نہ کسی سے جھگڑا، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زیادہ راہ ساتھ لے لو، بے شک سب سے بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر تم وہاں سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ان کے لیے ان اعمال کا حصہ ہے جو انہوں نے کمائے، اور اللہ جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے۔ اور اللہ کو گنتی کے مقرر دنوں میں یاد کرو، پھر جو 2 دن میں جلدی چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، تو تقوی اختیار کرے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں اچھی لگتی ہے،
اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ اور جب وہ پیٹھ پھیرتے ہیں یعنی تم سے دور ہوتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلانے، کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم ہدایت کے بعد پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا وہ بس اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ ان پر آئے اور فیصلہ ہو جائے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو جاننے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کریں جن پر وہ اختلاف کرتے ہیں، اور ان میں جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس میں اختلاف کیا، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، صرف آپس کے حسد کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے ایمان لانے والوں کو اپنے حکم سے اس حق کی طرف ہدایت دی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا؟ انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دو جو کچھ تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہو، اور جو نیکی بھی تم کرو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اے محمد، لوگ تم سے حرمت والے مہینے میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ یعنی شرک قتل سے بھی بڑا ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مرے تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور وہ لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو جو ضرورت سے زائد ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور وہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور مومنوں، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور مومن باندی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
اور وہ تم سے حیض ماہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو وہ ناپاکی ہے، پس حیض کے وقت عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں، پس اپنے کھیت میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لیے نیکی آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملو گے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، اور اللہ کے نام کو قسموں کے ذریعے اس بات کا بہانہ نہ بنا لو کہ تم نیکی نہ کرو، پرہیزگاری نہ اختیار کرو اور لوگوں میں اصلاح نہ کراؤ، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری لگو بے ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، لیکن ان قسموں سے پکڑتا ہے جو تم دل سے کھاتے ہو، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ ان کے قریب نہ جائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا فیصلہ کر لیا ہو تو اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض تک انتظار کریں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے نکاح کے تعلق کو چھپائیں، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس عدت کے دوران انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے، معروف طریقے کے مطابق، اور مردوں کو ان پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ طلاق صرف 2 بار ہے، پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، اور ہاں یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ دے کر خلا لے، یہ اللہ کی حدود ہیں، پس ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر مرد عورت کو تیسری بار طلاق دے دے تو وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں، اگر وہ سمجھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو نہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ پر ظلم کرے گا، اور اللہ کی یاد کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، اور اس کتاب کو بھی جو اس نے تم پر نازل کی ہے، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ آپس میں معروف طریقے سے راضی ہو جائیں، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف تر ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس لیے ہے جو دودھ کی مدت پورا کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر ان کا کھانا اور کپڑا مناسب طریقے سے مہیا کرنا لازم ہے۔ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، نہ ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان دیا جائے گا اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب، اور وارث پر بھی یہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ کسی اور سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ تم انہیں معاوضہ مناسب طریقے سے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں خود کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام اشارے کنائے سے دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو، البتہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو،
اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات جانتا ہے، پس اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور انہیں کچھ دے دو، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دی اور ان کے لیے مہر مقرر کیا تھا تو مقررہ مہر کا آدھا دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ عورت معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اپنا حق چھوڑ دے اور پورا مہر دے دے، اور تمہارا معاف کرنا تقوی سے قریب تر ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز عصر کی بھی، اور اللہ کے حضور عاجزی سے کھڑے ہو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار نماز پڑھ لو، تو پھر جب امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان و نفقہ اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کریں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لیے مناسب طور پر کریں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے مناسب نان و نفقہ ہے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے حالانکہ وہ ہزاروں تھے، موت کے خوف سے؟ اللہ نے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اللہ تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد اپنے نبی سے کہنے لگے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ نبی نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم جنگ نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور بچوں سے نکالا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے بہت کم لوگ جنگ کے لیے نکلے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اسے ہم پر بادشاہی کیسے مل گئی حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، اور اسے مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا اللہ نے اسے تم پر فضیلت دی ہے اور اسے علم اور جسم میں وسعت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور نبی نے ان سے کہا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، اور موسیٰ اور ہارون کے خاندان کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر نکلا اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو اسے نہ چکھے گا وہ یقیناً میرا ساتھی ہے، مگر جو کوئی ایک چلو بھر لے تو معاف ہے۔ پھر ان میں سے تھوڑے سے سوا سب نے اس میں سے پانی پی لیا۔ پھر جب وہ اور ایمان والے لوگ اس نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہنے لگے کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم پر ہمیں فتح عطا فرما۔ پس اللہ کے حکم سے انہوں نے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے، لیکن اللہ جہان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں حق کے ساتھ تم پر پڑھتے ہیں، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ یہ رسول ہیں
ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تکاتی نہیں، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے ساتھی شیطان ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو وہ بولا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال لا، تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس شخص کی طرح جس کا ایک بستی پر گزر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ اس کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا، فرمایا کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ فرمایا بلکہ تم 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، وہ خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں جوڑ کر گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اسے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا تو 4 پرندے لے لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس کے ساتھ بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نرمی سے بات کرنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا ہو، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر ضائع نہ کرو۔ جیسے وہ شخص اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک چکنی چٹان کی سی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو تو وہ اسے صاف کر دے۔ وہ اپنے کیے میں سے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور دل کی مضبوطی سے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر بارش نہ ہو تو شبنم ہی کافی ہو جائے،
اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس باغ کو ایک سخت گردبار آ لے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا دے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں تم نے کمائی ہیں اور جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالی ہیں، ان میں سے خرچ کرو، اور ان میں سے کوئی ناقص چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جو تم خود نہ لو مگر آنکھ بند کر کے، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز قابل ستائش ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو یا نظر مانو تو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم خیرات صدقہ ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس طرح اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں، بلکہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور جو مال تم خرچ کرو وہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو بھی تم خرچ کرو تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقہ ان فقیروں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، وہ زمین میں طلب رزق کے لیے چل پھر نہیں سکتے۔ نادان انہیں تونگر مالدار سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے۔ تم انہیں ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور تم جو کچھ بھی مال خرچ کرو اللہ یقیناً اسے جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود جیسی ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ جسے اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا وہ اس کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو بھی سود کی طرف لوٹے وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو تمہیں تمہارا اصل مال مل جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اسے مہلت دو یہاں تک کہ آسانی ہو جائے، اور اگر تم صدقہ کر دو یعنی قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کسی مقرر مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف سے لکھے، اور لکھنے والا انکار نہ کرے کہ جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ لکھے، اور جس کے ذمہ قرض ہو وہ لکھوا دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ اور اگر قرض دار نادان یا کمزور ہو یا خود نہ لکھ سکے تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کرو، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو انکار نہ کریں، اور اسے لکھنے میں سستی نہ کرو، چاہے وہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت تک۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا، گواہی کو درست رکھنے والا اور شک و شبہ سے بچانے والا ہے۔ مگر اگر نقد تجارت ہو تو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو
تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان دیا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رکھ لی جائے، اور اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیز پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور مومن بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، ان کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر اور ان کے رسولوں پر، اور کہا ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا، اور اسی پر وہی ہوگا جو اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔